کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار۔ السلام علیکم ویورز، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ روحانیت میں ترقی کے لیے کچھ لوگ جنات کو تسخیر کرنا چاہتے ہیں، کچھ پریوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، کچھ کرکبان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ مختلف قسم کی مختلف روحانی چیزوں کو تسخیر کر کے دنیا میں فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر بنظر غایت دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورہ طارق میں، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کن نفس لما علیہا حافظ، کوئی نفس ایسا نہیں جس کا محافظ مقرر نہ کیا گیا ہو۔ اب اس آیت کریمہ کی تشریحات آپ کو مختلف لوگ مختلف طریقے سے بتائیں گے، تعداد میں کمی بیشی بتا سکتے ہیں۔ 4 انسان کو نفس کے جزے ہیں، 4 نفسیں، یعنی 4 قسم کی آپ کی سمجھو خواہشات ہیں، وہ متشکل ہو کے حاضر کی جاتی ہیں، جسے لوگ ہمزاد کہتے ہیں، اور ان کی پہچان کیسے کی جاتی ہے یہ میں نے پہلے گزشتہ ویڈیوز میں بتائی تھی کہ ہمزاد کو کیسے پہچانا جاتا ہے کہ یہ کون سا ہمزاد ہے، یعنی عنصر آتش سے تعلق رکھنے والا ہمزاد ہے، عنصر باد سے تعلق رکھنے والا ہمزاد ہے، عنصر خاک سے تعلق رکھنے والا ہمزاد ہے، یا عنصر آب سے تعلق رکھنے والا ہمزاد ہے۔ جب یہ نفس انسان کو دیا گیا، ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محافظ بھی عطا کیا بصورت فرشتہ، 2 فرشتے کرامن کاتبین، یعنی جو آپ کے نیکی اور برائی کو لکھتے ہیں وہ ہیں، لیکن ایک قسم فرشتہ جو کہ انسان کے ساتھ لازمی، جو بھی انسان ہے اس کے ساتھ رکھا گیا ہے، اس نفس کو، اس فرشتہ کو، اس ملائک کو، اس اینجل کو جب پڑھا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ، تو وہ آپ لوگوں کی پہرے داری کرے گا، آپ لوگوں کی حفاظت کرے گا، آپ لوگوں کی رکشا کرے گا،
اور آپ لوگوں کی روحانی طور پہ رہنمائی کرے گا۔ تو جیسا کہ میں نے گزشتہ ویڈیوز میں بتایا کہ ولایت حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں ان میں لطائف کو زندہ کیا جاتا ہے، کسی روح مقدس ہستی کی روح کو حاصل کر کے ولایت حاصل کی جاتی ہے، یا دوسرا طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایسا فرشتہ ہو جو آپ کی حفاظت کرے، اور اس فرشتے کے نیچے ایک موکل علوی ہوتا ہے۔ پھر اس کا آپ کو وہ فرشتہ نام بتائے گا کہ یہ آپ کے پاس الویز یعنی آپ کی حفاظت پہ معمور کیا گیا ہے، آپ اس کو پڑھا کریں۔ ہر اپنے عمل، کوئی بھی آپ کا اگر روحانی ذکر ہے، عمل ہے، کچھ بھی ہے، تو اس موکل کے بعد اور فرشتے کے بعد جو ہے موکل علوی جو ہوتا ہے دوسرا، وہ اس کے نیچے جو ہوتا ہے اس کو پھر پڑھا جاتا ہے۔ اب آپ لوگ سمجھیں گے کہ شاید میں گھما پھرا کے بات کر رہا ہوں، تو گھما پھرا کے بات نہیں کر رہا، تھوڑی سی میں آپ لوگوں کو توجہ دلاتا ہوں تاکہ آپ لوگ جب کتابیں کھولیں گے تو وہاں پہ کچھ لکھا ہوا ہے، تو اس کو گھما پھرا کے میں بات نہیں کر رہا، بلکہ میں آپ لوگوں کو ایک سچ بتا رہا ہوں۔ جب آپ کتب کھولیں گے، مختلف قسم کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، آپ وہاں پہ دیکھیں، وہاں پہ اگر جبریل لکھا ہوگا تو اس کے سامنے موکل علوی بھی لکھا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر میکائیل ہوگا تو سامنے موکل علوی ہوگا۔ اسی طرح جتنے بھی ملائکہ اوپر والے ہیں، اس کے ماتحت جو نیچے فرشتہ ہوتا ہے اس کا نام آپ کو بتا دیا جاتا ہے۔ جب آپ اپنے ذاتی موکل کو پڑھیں گے تو پھر اس کو آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے آپ کو آگے بتایا جاتا ہے۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے آپ بیمار ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے تو وہ آلریڈی آپ کو اس کے بارے میں انفارم کرے گا، آپ لوگوں کو علاجات بتائے گا، آپ لوگوں کو کوئی بھی تکلیف ہوگی تو وہ اس کو ہٹا دے گا۔ یہ ایک روحانیت کی چیز ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ سو جائیں اور اگر آپ اس کو حکم دے دیں کہ میری طرف سے عبادت کرتے رہیں اتنے عرصے تک، یا آپ ساری زندگی کے لیے کہہ دیں کہ